محترم ناظرین، کیا آپ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو آئیے جانتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دنیا میں سب سے پہلے اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں اور پھر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، نہیں اے عمر، لا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے عمر ایسا نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیک من نفسک، جب تک کہ میں تمہارے لیے تمہارے نفس، تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری اولاد سے زیادہ، تمہارے والدین سے زیادہ اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ محترم ناظرین، یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب، کہ ہم سب سے زیادہ بلکہ اپنے جان سے بھی زیادہ ان سے محبت کریں۔ ایک انسان کے لیے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ اس کی اپنی جان ہوتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے۔ یہ حقیقی معنوں میں محبت ہے۔ جب ایک انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے، وہ اپنے محبوب کی کسی بات کو ٹھکراتا نہیں ہے، اس کا انکار نہیں کرتا ہے۔ اگر واقعی ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے کسی بھی حکم کو نہ ٹالیں، ہم ان کی اتباع کریں، ان کی دی گئی تعلیمات کو اپنائیں، اس پر عمل کریں، تبھی یہ محبت ثابت ہوگی۔ صرف زبان سے اگر ہم دعویٰ کر رہے ہیں، چلیے بڑی اچھی بات ہے، یہ پہلا سٹیپ ہم اس کو سمجھیں گے۔ تو اب اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ اگلا کردار کیا ہونا چاہیے؟ جب زبان سے دعویٰ کر لیا ہے تو پھر اب اپنی دیگر اعضاء و جوارح سے اس محبت کو ثابت کریں۔ کیا ہی اچھا ہوگا کہ یہ محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں، یہ ہماری مسجدوں سے ظاہر ہوں، ہماری مسجدیں بھر جائیں۔ یہی محبت جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے لباس سے ظاہر ہو، ہماری بات چیت سے ظاہر ہو، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے ظاہر ہو، ہمارے چلنے پھرنے سے ظاہر ہو، ہمارے سونے جاگنے سے ظاہر ہو۔ تو محترم سامعین، یہ بڑی ہی اچھی بات ہوگی۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ہمارے پیارے نبی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور مجرم کون ہے؟ والدین۔ یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں بتائیں، ان کی قربانیوں کے بارے میں بتائیں، انہیں سمجھائیں کہ ان کو مبعوث کرنے کا مقصد کیا تھا، انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے۔ یہ اس طرح چھوٹے چھوٹے واقعات روزانہ انہیں سنا کر کے ان کے دلوں میں پیارے نبی کی محبت کو بٹھانے کی کوشش کریں۔ یہ سب سے اچھی بات ہوگی۔ ورنہ یاد رکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کل قیامت کے دن کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہیں کر پائیں گے، اللہ کو جواب دینے کی ہمت ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو اسی لیے آج ہی سے ایسا کریں کہ سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ہم نے زبان سے دعویٰ کیا ہے، وہیں ہم اپنی عملی زندگی سے بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ہم مسجدوں میں 5 وقتہ نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، ہمارے اپنے لباس کی اصلاح کریں گے، اپنی زبان کی اصلاح کریں گے، اپنے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے، ہمارے اپنے ہر کردار سے جو بھی تعلیمات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اس پر عمل کر کے اپنی عملی زندگی سے ہم اس کو ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ایسی ہی چھوٹی چھوٹی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں اور اپنی عملی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑیے، فالو کیجئے، اور یہی پیغام آپ شیئر کریے دوسروں کے ساتھ، اپنے دیگر رشتہ داروں دوستوں کے ساتھ، کہ وہ بھی کچھ سیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور اپنی عملی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔